This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, the DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ اور ہم الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر اس بزم جس کا نام ہے برکات رمضان الکریم، الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر اللہ کے مبارک نام سے اس بزم کا آغاز ہوتا ہے، اور الحمدللہ ہم اور آپ نعت شریف سنتے ہیں، اور ساتھ ہی اس مبارک سیگمنٹ کا نام شان مصطفیٰ ہے، تو حضور کی شان بھی سنتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے نعت شریف سنتے ہیں، درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، ہے وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں تیرے سر ہو میری روح چلی ہو، ہے وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو. دو سوزے بلال کا ملے درد رضا سا، سرکار عطا عشق ویسے کر لی ہو، سرکار عطا عشق ویسے کر لی ہو. ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا تار، ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا اتار، ہمارا ہے سر حشر اسے کاش دست شہ بدہا سے یہی چٹھی ملی ہو، ہے وقت تصور میں
مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو۔ This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandoor Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network. الحمدللہ روزانہ کی بنیاد پر ہم اس خوبصورت ٹرانسمیشن کا آغاز نعت شریف سے کرتے ہیں، اور یقیناً آپ کو یہ سیگمنٹ بہت زیادہ پسند آتا ہوگا۔ آئیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شان سنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے کے موقع پر حضور کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پانی کی کمی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جتنا پانی ہے لے آؤ۔ جب پانی دیکھا جاتا ہے، جمع کیا جاتا ہے تو وہ بہت زیادہ قلیل، اتنا قلیل کہ انگلیوں کے پورے جو ہیں وہ بھیگ سکے، اتنا قلیل۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی میں اپنا دست مبارک، اپنا ہاتھ مبارک اس پانی میں داخل فرمایا۔ روایت کرنے والے لکھتے ہیں کہ اس پانی سے 5 نہریں جاری ہو گئی۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے میرے آقا علیہ السلام کی، 5 نہریں جاری ہو گئی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے، ہم 14,000 صحابہ تھے جن کو وہ پانی جو پہلے قلیل تھا اب حضور علیہ السلام کے دست انور کو داخل کرنے کے بعد اس پانی میں ایسی برکت ہو گئی، وہ 5 نہریں اتنی کفایت کر گئی کہ 14,000 صحابہ کو وہ کافی ہو گئی۔ اگر حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر 1,00,000 بھی صحابہ ہوتے تو وہ سارا پانی جو ہے وہ پانی اتنا برکت والا ہو گیا تھا کہ سارے صحابہ کو وہ کافی ہو جاتا۔ کیا شان ہے حضور کی، اللہ نے اپنے محبوب کی شان کو کتنا عظیم کیا ہے، کیسی شان بخشی ہے اپنے محبوب کو۔ ناظرین الحمدللہ یہ حضور کا مبارک معجزہ ہے اور حضور کی یہ شان ہے۔ حضور علیہ السلام کی محبت میں ایک شاعر ہے، وہ کہتے ہیں کہ اب میری نگاہوں میں جستا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ میری آپ کی خدمت میں ایک گزارش بھی ہے اور ساتھ ہی آج کی اس ٹرانسمیشن کی ابتدا میں میں آپ کو ایک وظیفہ بھی پیش کروں گا جس سے انشاءاللہ آپ کی ذات کو بھی فائدہ ہوگا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس ٹرانسمیشن کے اس کلپ کو آپ نے عام بھی کرنا ہے اور ساتھ ہی اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی بتانا ہے، انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا کہنے ہیں، اور حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں کا کس انداز سے خیال فرمایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافت چاہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ آج کا وہ پیغام ہے کہ جس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ آپ کی ذات کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ، نہ کہ آپ کی ذات کو بلکہ آپ سے جڑے ہوئے لوگوں کا، بالخصوص آپ کی فیملی کا،
جن کے اندر بہت زیادہ تبدیلی واقع ہو جائے گی، بہت زیادہ اللہ کے محبوب کی محبت کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس میں اوج چاہتے ہیں، اس میں برکت چاہتے ہیں، تو پھر سیرت کا مطالعہ کیجئے، حضور علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، حضور علیہ السلام کی محبت اور شان کے واقعات سنیں، پڑھیں اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سنائیں۔ ساتھ ہی ایک وظیفہ حضور فرماتے ہیں کہ نماز فجر میں، یعنی سنتوں اور فرض کے درمیان، سنتوں کے بعد فرض سے پہلے، جو بندہ روزانہ کی بنیاد پر، اللہ کرے کہ ہم اور آپ روزانہ کی بنیاد پر، چاہے رمضان ہو یا رمضان کے علاوہ ہو، ہم روزانہ کی بنیاد پر ساری نمازوں کو اس کے وقت پر ادا کریں، یہی شاندار کامیابی ہے۔ اور فرمایا حضور نے سنتوں کے بعد فرض سے پہلے، یعنی درمیان میں، جو شخص روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ 100 ٹائم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ یہ پڑھے گا، حضور فرماتے ہیں دنیا اس کے قدموں میں آئے گی۔ کتنا خوبصورت وظیفہ ہے۔ مشکلات میں آپ ہیں، پریشان ہے، آپ کے گرد میں کوئی پریشان ہے، کوئی مشکل کا مارا ہے، کوئی مصیبت زدہ ہے، کوئی بیمار ہے، اس کو یہ وظیفہ دیں، اور یقین جانیں یہ وظیفہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا، کیونکہ یہ حضور نے عطا فرمایا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے جو وظیفہ عطا فرما دیا، یقیناً اس میں برکت ہے، اور آپ صادق و امین ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں۔ یہ وظیفہ، اس وظیفے پر عمل کریں، انشاءاللہ بہت برکت ہوگی، انشاءاللہ بہت سارے معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی، اور ساتھ ہی اس وقفے کے بعد آنے والے سیگمنٹ کو بھی ضرور دیکھیے گا، جس میں الطاف بھائی ہمارے میزبان ہوں گے، اور ایک تاجر یا کسی بھی دنیاوی فیلڈ سے وابستہ حضرات ہمیں جوائن کریں گے، اور میں بھی آپ کے ساتھ ہوں گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ وقفے کے بعد۔ This Ramzan transmission is brought to you by OK Estate and Builder, Cosmos Realtor, Takaful Estate and Builders, Relax Holidays, Help International Welfare Trust, The DK Investment, in association with Saving Home, Bilwani Law Associates, Students Right Way, Musani Electronics, Home Solution, Al Mariam Property and Marketing, H. Dandur Production, Kanzul Ulum Islamic Online Network. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برکات رمضان کی نئی محفل کے ساتھ، نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے مہمانوں کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے پروگرام میں کو پسندیدگی سے دیکھ رہے ہیں، اور نہ صرف دیکھ رہے ہیں بلکہ ہم اپنی آرا سے بھی نواز رہے ہیں۔ یہ میرے لیے بڑی انتہائی خوشی کی بات ہے، اور ممبر نیوز کی پوری کوشش ہوگی کہ اس پورا رمضان آپ کو نہ صرف دین اور دنیا بلکہ مختلف موضوعات زندگی، ہماری زندگی میں گزرنے والے ایسے بہت سارے عوامل جن کا ہم بخوبی ادراک کر سکتے ہیں، ان کا ادراک کریں، اور ایسی شخصیات سے بھی آپ کو ملانے کی کوشش کریں گے جن کو شاید آپ پہلی مرتبہ مل رہے ہوں گے ہمارے پروگرام میں۔ تو سب سے پہلے آغاز ہمارے مہمانوں کے تعارف کا، جن کا ہمارے اس پروگرام کا آغاز ہی انہی کی پرترنم آواز سے ہوتا ہے۔ علامہ مدثر القادری میرے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب بہت شکریہ ہمارے ساتھ ایک بار پھر رہنے کے لیے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین، ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان، یقینی طور پر بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج میرے ساتھ اس اسٹوڈیو میں ایک خاص اسپورٹس سے متعلق نیشنل چیمپئن موجود ہے، فارمر نیشنل چیمپئن ہے بالنگ کے۔ اب جب میں بالنگ کا ذکر کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں شاید کرکٹ کی بالنگ، نہیں، آپ جو ایسے ہاتھوں کو سلائڈ کر کے باٹلز کو گرانے والی بالنگ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں، اس کی صحیح اصطلاح جو ہے وہ ہے 10 پن بالنگ۔ 10 پن بالنگ کے فارمر نیشنل چیمپئن ہے، انٹرنیشنل کوالیفائر رہے ہیں، اور ریکارڈ
300 اسکور جسے کہتے ہیں، یہ اس فیلڈ کا ایک اسپیسیفک ریکارڈ ہوتا ہے کہ 300 ریکارڈ وہ 2 مرتبہ حاصل کر چکے ہیں. اور میرے ساتھ ہیں علی سوریا. السلام علیکم علی. علی بہت شکریہ، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آج آپ سے مل کر. اور آف دا ریکارڈ جب ہم بات کر رہے تھے آپ کے ریکارڈز کے حوالے سے، آپ کے کھیل کے حوالے سے، اور آپ کی چیمپئن شپس میں آپ کی کارکردگی کے حوالے سے، تو دل باغ باغ ہو گیا کہ کمیونٹی اور سوسائٹی کے ایسے نوجوان جو اب مختلف فیلڈ، جہاں کرکٹ اور ساکر کو دیکھیں تو بہت سارے کھیل، اسنوکر بھی بڑا عام سا ہو گیا، لیکن 10 پن بالنگ میں اپنا ایک منفرد مقام بنانا یقینی طور پر، اور خاص طور پہ میمن کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہوئے، جہاں کھیل ایک وقت میں جو ہے وہ شجر ممنوع سمجھا جاتا تھا، اب تو یقینی طور پر بڑا کھیل کی طرف مائل ہوئے ہماری نوجوان نسل بھی، اور ہمارے کئی اسپانسرز بھی اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں. تو علی میں آغاز آپ ہی سے کروں گا کہ کیسے شوق پیدا ہوتا ہے ایک یونیک سے کھیل کا. کرکٹ کی طرف تو دنیا جو ہے وہ یقینی طور پر مر رہی ہے، اور شوق کا عالم کرکٹ کا میں اور آپ سمجھتے ہی ہیں. اسی طرح وہی فیلڈ جو ہے وہ میمن کمیونٹی میں بھی ہے. یہ ایک 10 پن بالنگ جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ سا کھیل ہے. کیسے علی کو سب سے پہلے خیال آیا؟ ایسے اتفاقاً کہیں بالنگ ایرینا میں گھس گئے تھے اور شوق پیدا ہو گیا، یا ایک خاص لوگوں سے ایسی گیدرنگ میں اٹھنے سے آپ کو یہ شوق پیدا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بیسکلی میرے فادر اپنے فرینڈس کے ساتھ جایا کرتے تھے. جی جی. جب ہم لوگ ڈیفینس شفٹ ہوئے تھے تو ایک نیا کلب کھلا تھا اپنا ایریا 51. یس ایریا 51 کھلا تھا. تو میرے فادر جایا کرتے تھے اپنے فرینڈس کے ساتھ ایوری سیٹرڈے نائٹ کو. تو ان کے ساتھ 1-2 دفعہ میں بھی چلا گیا تھا. کیا عمر ہوگی اس وقت علی آپ کی؟ میں تقریباً 12-13 سال کا ہوں گا. بالکل 12-13 سال میری عمر تھی. تو شروع میں تو obviously بات ہے وہ، کیونکہ بالز اس کی اتنی ہیوی ہوتی ہیں تو اٹھانا ہی یا پکڑنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو پہلے تو میں پیچھے بیٹھا کرتا تھا. مجھے آج بھی یاد ہے، شاید 2 یا 3 مہینے میں شاید ایسے ہی بیٹھتا تھا خالی پیچھے، صرف دیکھتا تھا اپنے فادر کو اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے. تو ایک دن میرے فادر نے مجھے بولا کہ آپ کو بھی کھیلنا ہے تو میں آپ کو ایک گیم لگا دیتا ہوں، آپ کھیلو، کوئی مسئلہ نہیں. تو خیر وہاں سے ایک فرسٹ بال میں نے رول کیا تھا. فرسٹ اسٹیپ آپ سمجھ لیں، میں نے ایک بال رول کیا. تو اب اس ٹائم پہ بمپرز آن ہوتے تھے، کیونکہ ہمیں گٹر میں چلے جائے تو ہم ویسے ہی بہت زیادہ مایوس ہو جائیں گے. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ جو بمپرز کہلاتے ہیں سائیڈ میں، جس سے کہ بال جو ہے وہ گٹر میں نہیں جاتا. بال گٹر میں نہیں جاتا کسی بھی. اس کو گٹر کہتے ہیں جو سائیڈ میں جہاں سے بال چلی جائے تو پھر وہ چلی جائے تو کوئی بھی پن نہیں لگتی، وہ گٹرز کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک بمپرز ہوتے ہیں جو کھل جاتے ہیں، جو چھوٹے بچے بمپرز کے ساتھ بالکل ٹکراتی ہوئی بال نکل جاتی ہے اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہٹ ضرور ہوتا ہے. ایگزیکٹلی، آپ کو کوئی نہ کوئی پوائنٹ ملتا ہی ہے. خیر یہ 2005-2006 کی بات ہے. پھر آہستہ آہستہ پھر رائل ووڈیل کلب ایک اوپن ہوا. پھر وہاں پہ انڈر 15 کے ایونٹس ہوتے تھے، انڈر 18 کے ایونٹس ہوتے تھے. تو میں نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا 2-3 دفعہ. مجھے آج بھی یاد ہے انڈر 15 کا میں نے جب فرسٹ ٹائم ایونٹ کھیلا تھا تو میں اس میں 3rd آیا تھا. گریٹ. یعنی کہ یہ بڑی اچیومنٹ ہے. وہ میرا فرسٹ ایونٹ تھا لائف، پہلے ایونٹ میں 3ری پوزیشن حاصل کرنا. پھر بیچ میں گیپ آ گیا. 2009-2010 تک میں نے کھیلا، چھوٹے موٹے ایونٹس بھی جیتا، انڈر 18 بھی جیتا، انڈر 21 بھی جیتا. 2013 میں ایک رینکنگ چیمپئن شپ ہو رہی تھی کراچی میں ارینا کارساز کے اندر. وہ میں 3 ایئرس کے بعد مجھے پتا چلا کہ ایک ایونٹ ہو رہا ہے، بہت بڑا ایونٹ ہو رہا ہے. تو پھر سے اندر کا کھلاڑی پھر سے جاگ گیا. ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے وہ شوق تھا، کیونکہ اتنے بڑے بڑے نام تھے ہمارے پاکستان کے اندر جو کھیلتے تھے یہ بولنگ، کیونکہ یہ گیم پاکستان کے اندر تو میرے خیال سے 90s میں آ گئی تھی. اچھا. اس ٹائم پہ جہاں پہ آج کل ہائپر اسٹار ہے، جی جی بالکل، کلفٹن والی سائڈ پہ، ہاں ڈولمن مال وہاں پہ ہوا کرتا تھا. تو 2013 میں نے اپنا نام ایسی انٹر کروا دیا. میں نے ایمیچرز میں انٹر نہیں کروایا، میں نے کہا جہاں سب بڑے پلیئر کھیل رہے ہیں مجھے وہاں کھیلنا. تو وہ 5 days کا ایونٹ تھا شاید، اور میں اسپیشلی لاہور سے آیا تھا کیونکہ ان دنوں میں شادی ہو رہی تھی. میں لاہور سے آ گیا تھا کراچی سے ایونٹ کھیلنے کے لیے. اچھا. فادر کو میں نے بولا مجھے کھیلنا ہے. کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ ہار ہی جاؤں گا. تو وہ 3 days کا ایونٹ تھا، اور وہ 3 days کے ایونٹ میں ینگسٹ پاکستانی بنا تھا ایک رینکنگ ایونٹ جیتنے میں. وہ 2013 کا میرا فرسٹ ایونٹ تھا جو میں ایز اے رینکنگ جیتا. کیا بات. تو میں لائم لائٹ میں آیا، فیڈریشن کی لائم لائٹ میں. اسی کو فیڈریشن بھی ہے یا پاکستان 10 پن بولنگ فیڈریشن ہے جو کہ اسلام آباد میں بیسڈ ہے، اور وہ 1996 سے کام کر رہی ہے بولنگ میں. گریٹ. یہ مینس کہ ایک آرگنائز طریقے سے کام ہے، گورنمنٹ سے ایفیلیٹڈ ہے، اسپورٹس بورڈ سے ایفیلیٹڈ ہے، ہر چیز ہے.
بس تو پھر وہ جو ایک چیمپئن شپ ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک گیپ کے بعد ایک علی کو ایک ایسی چیمپئن شپ ملی جس نے اس کے اندر کے خون کو اور گرما دیا. آپ سمجھ لیں کیونکہ وہ چیمپئن شپ جیتنے سے میرا نام یوتھ میں آ گیا تھا, پاکستان کی یوتھ کی ٹیم میں آ گیا تھا میرا, کیونکہ نیکسٹ ایئر ہی ہانگ کانگ میں ورلڈ یوتھ کی ٹیم جانے والی تھی. تو جب مجھے پتا چلا کہ میں پاکستان کو ریپرزینٹ کر سکوں گا اس کھیل میں, تو میں نے کہا اب اس کو پروفیشنلی کھیلنا ہے, اس کو پروفیشنلی سیکھنا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ اسٹریٹ پھینکتے ہیں, میرا اسٹریٹ والا اسٹائل نہیں ہے, میں باقاعدہ پروفیشنل طریقے سے بال کو کرو کرتا ہوں. اوہ یوں جاتا ہے, میں نے دیکھا ہے, اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں کہ اتنی ہیوی بال کو اپنی انگلیوں کے بل پر ایسے کرتے کہ اس کونے سے اس کونے کی طرف موو ہو جاتی ہے. سم ٹائم میں یہ دیکھ کے میں بڑا حیران رہ گیا تھا, اور خود مجھے بھی اس کا شوق, جیسے ہی ارینا میں کچھ اور لوگ جیسے اور لوگ شوقیہ کھیلتے ہیں تو میں نے کھیلنے کی کوشش کی, اور ہوا یہ تھا میرے ساتھ, جو میرے ساتھ ہوا ناظرین وہ میں بتا دوں تو علی مجھے بتائیں گے, بلکہ آپ سب لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ بال واپس بھی آتی ہے نا جہاں سے واپس آتی ہے. میں ہاتھ رکھ کے کسی سے بات کر رہا تھا, وہ بال جب پیچھے سے آئی ہے جس نے آ کے وہاں پہ اسٹاپ کرنا تھا وہ سیدھی آگے میری انگلیوں پہ, وہ بڑی ہیوی بال ہوتی ہے وہ. تو وہ اس وقت کی جو میری چیخ تھی شاید آس پاس کے کئی لوگوں نے سنی بھی ہوگی. تو یہ بڑی احتیاط کرنی پڑتی ہے. ہر کھیل کے بہت سارے رموز بھی ہوتے ہیں, قوانین بھی ہوتے ہیں, اور اصول بھی ہوتے ہیں. تو کئی چیزوں کو آپ کھیلنے سے پہلے اس کی اگر تھوڑا سا سمجھ لیں گے اس پورے سسٹم کو. علی پھر کیسے یہ سلسلے کو ہم, یعنی کہ جب آپ نے کہا کہ اب اس کو پراپرلی سیکھنا ہے اور پاکستان کو ریپرزینٹ کرنا ہے, تو یہ تھوڑی سی کہانی بھی اگر ہو جائے تو پھر میں علامہ صاحب کی طرف آؤں. میں 2013 میں ایونٹ جیتنے کے بعد پھر میں نے دبئی وزٹ کیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ ہی. تو کیونکہ مجھے 2014 میں ٹریول کرنا تھا, اب پروفیشنلی کھیلنے کے لیے اوبیسلی بات ہے آپ کو تھوڑا سا اپنا گیم اس طرح کا کرنا پڑے کہ باہر جب آپ جائیں تو لوگوں کو پتہ چلے ہاں پاکستان کے اندر بھی بولنگ ہوتی ہے. میں نے اپنی فرسٹ بال پرچیز کی تھی, کسٹم بال ہوتی ہے. اچھا, میری اپنی پرسنل بالز ہیں جتنی بھی ہیں میرے پاس. میں ہاؤس بال سے کھیل نہیں سکتا کیونکہ میری فنگر کے سائزز الگ ہیں. میں اپنا تھم یوز نہیں کرتا, آپ نے دیکھا ہوگا لوگ تھم یوز, ہاں بالکل میں بھی کرتا ہوں, میں تھم یوز نہیں کرتا. تو اور میری جو بال ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ اپروکسیمیٹلی 15 پاؤنڈز ہے. 15 پاؤنڈ یعنی آج میرے خیال سے 7.5 یا 8 kg کی بال. تو وہ میں بال لے کر آیا, میں نے 6 مہینہ کراچی میں ہی پریکٹس کی, اپنے آپ کو دیکھا, یوٹیوب سے کافی کچھ انفارمیشن گین کرنے کی کوشش کی. 2014 میں فرسٹ ٹائم ایک پاکستان کا کوٹ پہن کے جب آپ کہیں جاتے ہیں تو وہ ایک الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے. میں وہ فیلنگ بتا نہیں سکتا کیونکہ مجھے کرکٹ کا بچپن میں بہت شوق تھا, کیونکہ میرے چاچا انڈر 19 کھیل چکے ہیں پاکستان. گریٹ. تو مجھے تھا کہ میں شاید کرکٹ میں پہنچ جاؤں گا, لیکن ماشاءاللہ ہمارے یہاں پاکستان میں کرکٹ کا تو اتنا ٹیلنٹ ہے بالکل کہ شاید باری بہت دور سے آتی ہے. تو وہ میں بس بتا نہیں سکتا, وہ جو چیسٹ پہ پاکستان کا جو فلیگ لگا ہوا ہوتا ہے نا کوٹ پہ, تو بس وہ فیلنگ ایک الگ ہوتی ہے کہ آپ اپنے پاکستان کو ریپرزینٹ کریں. مطلب یہ تو میں نے صرف آپ کے لیے نہیں, میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات یہ ہوئی کہ یہ صرف علی کے نہیں ہے, میں تو سمجھتا ہوں پوری برادری اور پوری کمیونٹی, خاص طور پہ اگر میں بیمن کمیونٹی کی بات کروں کہ وہ اگر اسپورٹس کی جانب ہے بھی تو بڑی لمیٹڈ ہے, لیکن ایک انتہائی یونیک قسم کا اسپورٹس میں ہمارا نوجوان جو ہے وہ اس لیول کی کارکردگی, اس لیول کی پرفارمنس دے چکا ہے. تو کہاں چھپا تھا یہ گوہر نایاب, یہ آج بیمن نیوز نے آشکار کیا ہے. وی ہوپ سو کہ ہم سب مل کر علی کو اپنے ساتھ ملا کر اس کھیل کی ترویج کے لیے, اس کو مزید آگے بڑھانے کے لیے جو ہے پورا کام کریں گے. میں علامہ صاحب سے اس موقع پر یقینی طور پہ اس گفتگو میں ایڈ کرنا چاہوں گا. علامہ صاحب, نوجوانوں کا یہ جو شوق ہے کھیلوں کا ہو یا کسی بھی انداز کا ہو, اپنے آپ کو ذہنی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی حاضر رکھنا, یعنی کہ کوئی بھی کھیل ہو دنیا کے, کہتے ہیں کہ جہاں آپ کا جسمانی جو نشوونما ہو رہی ہے وہاں آپ کی ذہنی نشوونما بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں. میں اگر کلیکٹیولی ٹیم, یہ تو انڈیویجولز گیم ہوتی ہیں, جہاں کلیکٹیو ٹیم ایفرٹس ہوتی ہیں وہاں لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آپ میں ٹیم کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی صلاحیت کیسی ہے. کیا آپ کسی کے حکم پر اپنے آپ کو تھوڑا سا پولائٹ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ میں فیصلہ سازی کی, اگر آپ قیادت کر رہے ہیں کسی ٹیم کی تو فیصلہ سازی کی حکمت عملی کی صلاحیتیں آپ کے ساتھ موجود ہیں یا نہیں ہے؟ بر وقت فیصلہ, دیر سے فیصلہ, جلدی فیصلہ, یہ تمام چیزیں جو ہے ایک شخصیت کی آئینہ دار ہو جاتی ہیں. کسی بھی کھیل کو بھی اگر دیکھا جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کی صلاحیتیں جو ہیں دین بھی اس کی پروموشن کے لیے, یعنی کہ کسی بھی ایسے کھیل میں جہاں آپ کی جسمانی اور ذہنی نشوونما ہوتی چلی جا رہی ہو, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دین میں کوئی اس کی قدغن تو نہیں؟ دیکھیں, جہاں کھیل کو یہ کہا گیا کہ بھئی ہے نا آپ کے وقت کو ضیاء کی طرف لے جاتا ہے, بالکل اسی طرح اسلام ہمیں یہ بھی کہتا ہے
کہ اپنے ذہنی اور جسمانی سارے معاملات کو بیلنس رکھنے کے لیے آپ کو ان ایکٹیویٹیز کا کرنا بھی ضروری ہے, تاکہ جو ہے نا آپ کا ذہن بھی فریش رہے اور آپ کی باڈی بھی فریش رہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ بھی پراپر کام کر رہا ہو اور آپ کی باڈی کے ساتھ کر رہا ہو, کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے دل و دماغ, کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ذہن کچھ چاہ رہا ہوتا ہے لیکن باڈی اس کا ساتھ نہیں دیتی. کیوں؟ کیونکہ اس نے بعض دفعہ وزن اتنا بڑھا لیا ہوتا ہے, یا پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ سستی اتنی غالب آ جاتی ہے. تو اس سستی کو دور کرنے کے لیے جو ہے نا اسلام نے کہا کہ آپ واک کریں. اسلام نے کہا کہ آپ واک کریں اور اس انداز سے کریں کہ آپ کا جسم جو ہے نا وہ فٹ رہے. اور واک کرنے کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان کا دماغ اور جسم آپس میں کنیکٹ ہو جاتا ہے, اور پھر اس کی وجہ سے صلاحیتیں مزید بڑھتی ہیں. بے شمار آئیڈیاز جو ہے نا وہ جمع ہونا, یکجا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اسی کے طریقے سے جیسے بے شمار آج کے دور میں کے جو کھیل ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں آپ کے جسم کو آپ کے دماغ کے ساتھ انوالو کرنے کے لیے اور آپ کے جسم کو ایکٹیو کرنے کے لیے بڑے جو ہے نا یوں سمجھ لیجئے کہ سپورٹیو ہیں, کہ جو ہے نا ان کھیلوں کو اپنایا جائے تو انسان کا جسم جو ہے نا آخر تک, کیونکہ دیکھیں یاد رکھیے گا اگر آپ کی پیدل چلنے کی یا آپ کے جسم کو کی کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے تو پھر ہوتا یہ ہے کہ جوانی جو ہے نا وہ آپ کے جسم کو ایک طرف اس انداز سے بیلنس کرتی ہے کہ چونکہ آپ کا عمر کا لحاظ ہوتا ہے. بالکل جیسے ہی آپ بڑھنا شروع ہوتے ہیں اور آپ کی عمر جو ہے نا بڑھنا شروع ہو جاتی ہے اور آپ بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں, پھر آپ کا دماغ کچھ چاہ رہا ہوتا ہے, آپ کا جسم کچھ چاہ رہا ہوتا ہے, پھر وہ آپس میں جنگ والا معاملہ ہو جاتا ہے, اور پھر انسان کی صحت پر اس کے اثرات اتنے منفی مرتب ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے بے شمار بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں. یہی میرا سوال تھا کہ اس قسم کی کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹی سے آپ بیماریوں سے بڑے بچے رہے. بالکل ایسا. دیکھیں اگر میں آج کے دور میں اگر ایک سمپل سی وہ مثال دوں کہ جو لوگ دیکھتے ہیں, آپ ایکٹرز کو دیکھ لیں, بڑے بڑے ایکٹرز چاہے وہ کسی بھی ملک سے بلونگ رکھتے ہوں یا اپنے پاکستانی بھی ہوں, آج انڈسٹری کی یہ ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ فٹ نظر آئیں. اور فٹ نظر آنے کا مطلب یہ ہے کہ واقعی آپ نے جم میں بڑی محنت کی ہے. بالکل ایگزیکٹلی. ایسا تو نہیں ہے کہ بس وہ آپ نے باڈی سوٹ پہن لیا تو آپ نظر آ رہے ہیں, نہیں, بلکہ آپ بڑی محنت طلب کام کرتے ہیں. بالکل, وہ محنت کرتے ہیں, ڈائٹ اپناتے ہیں, جم کرتے ہیں, اس کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے بھی کافی کم نظر آتے ہیں, جس کی وجہ سے لوگ ان کو دیکھنا پسند کرتے ہیں. اور پھر دیکھنا شہرت تو اپنی جگہ پر, ساتھ ہی وہ بے شمار بیماریوں سے جو ہے نا محفوظ ہو جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ان ایکٹیویٹیز کو اپنایا جائے. ایسا نہیں ہے کہ دین ہمیں منع کرتا ہے, ان طریقے سے ان ایکٹیویٹیز کو اپنانے سے دین ہمیں منع نہیں کرتا, جس سے انسان کی صحت اور اس کا دماغ دونوں جو ہے باصلاحیت رہے اور ہم آہنگ اور باکمل رہے اور ہم آہنگ ہو جائے. کیا بات ہے, کیا خوبصورت بات کی ہے. اور ناظرین بالکل میں اس میں تھوڑی سی ایڈیشن اور ضرور کروں گا کہ جس طرح شخصیت کو نکھارنے کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے, اپنے آپ کو ایک کسوٹی پر رکھنا پڑتا ہے, اپنے کریکٹر کو بلڈ کرنے کے لیے کئی لغویات سے رکنا پڑتا ہے, کئی صحت مند گفتگو میں آپ کو شامل ہونا پڑتا ہے, یہ ہوتی ہے آپ کی شخصیت. تو اسی طریقے سے جسم کی بھی کچھ لوازمات ہیں جسم کو آگے بڑھانے کے لیے, اپنے دوران خون کو بہتر رکھنے کے لیے, اور ٹیم کے ساتھ ٹیم بلڈنگ اور اپنے قوت فیصلہ کو, قوت مدافعت کو, ان سب چیزوں کو بڑھانے کے لیے بھی آپ کا کھیل بڑا امپورٹنٹ ہے. اور کھیل یقینی طور پہ جس میں وقت کا ضیاع نہ ہو, آپ کا مقصد صرف اور صرف اپنے آپ کو اسٹیبل کرنا, یا جیسے کہ علی نے کہا کہ پاکستان کے سب زلالی پرچم کو دنیا میں روشناس کرانا. تو آج تو بڑا ہی دلچسپ ماحول بن گیا, کھیل کا ماحول ہے اور کھیل ہی کی باتیں ہو رہی ہیں. تو وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں میں دوبارہ علی سے کچھ ایسے سوالات جو اب تک میرے دماغ میں گونج رہے ہیں میں علی سے کروں گا. ہمارے ساتھ رہیے گا. برکات رمضان میں وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے.
कराची की सबसे बड़ी और डेवलप्ड सोसाइटी बहरिया टाउन कराची की शेरग जिना एवेन्यू मेन एंट्रेंस से बमुश्किल 1 मिनट के फासले पर एक मॉडर्न फाइनेंशियल सेंटर कॉस्मोस बिजनेस टावर ग्राउंड प्लस 15 फ्लोर्स पर मुश्तमिल एक स्टाइलिश ग्लास आर्किटेक्चर ग्लास वॉल से बहरिया टाउन की दिलकश व्यूज कॉस्मोस बिजनेस टावर के ऑफिस को और भी अट्रैक्टिव बनाते हैं। कॉस्मोस बिजनेस टावर में इन्वेस्टमेंट या दीगर तफसीलात के लिए राब्ता करें। कॉस्मोस रियल्टर। Walk through life. Every day is a new beginning. Shine your light. It's a day and the world is waiting. Move along to the song, singing in your soul. Feel the beat, clap your hands, let it take control. All you need, all you want, are you ready to fuck? And everything's going your way. And you wanna make it last forever. We'll keep it together, 'cause it keeps getting better. आपकी ज़कात इन थैलेसीमिया के बच्चों के लिए है उम्मीद ज़िंदगी। आए इस माह रमज़ान में बढ़ चढ़ कर अपनी ज़कात हेल्प इंटरनेशनल वेलफेयर ट्रस्ट को दें। मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट और दिए गए नंबर पर रब्ता कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। बरकात रमज़ान की महफिल में एक बार फिर खुश आमदीद। वक्फे के बाद और वक्फे से पहले बात हो रही थी मोहम्मद अली सूरिया से। मैं फिर बता दूं हमारी मेमन कम्युनिटी के वो जो अहबाब जो हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, अली का ताल्लुक कुतियाना मेमन बरादरी से है और कुतियाना मेमन अंजुमन हमारी एक बहुत बड़ी जमात है, बड़ी जमातों में से एक जमात है मेमन बरादरी की। अली, पहले तो मुझे ये बताइए कि मेमन बरादरी में अब तक आपकी मुलाकात हुई ऐसे लोगों से जो इस फील्ड में अच्छा खासा काम कर चुके हों या कोई चैम्पियनशिप्स वगैरह जीती हों? और इसके बाद फिर मैं पाकिस्तान और फिर मैं दुनिया की बात करूंगा। पहले मैं चाहूँगा कि यहाँ से हम आगाज़ करें छोटे से दायरे से कि मेमन कम्युनिटी में आपको या कराची की सतह पर आपने देखा ऐसे नौजवानों को? मेमन कम्युनिटी में काफ़ी बॉलिंग खेली जाती है और यहाँ तक कि जो हमारी फेडरेशन से लिंक भी हैं उसमें भी काफ़ी मेमन लोग हैं। कराची के एक प्लेयर हैं शबीर लश्कर वाला जो कि दोराजी मेमन में होते हैं, दोराजी मेमन है उनकी कास्ट। जी जी। वो पाकिस्तान के 2 टाइम नेशनल चैंपियन रह चुके हैं। ओह ग्रेट, माशाल्लाह माशाल्लाह। और हम लोगों ने काफ़ी इंटरनेशनल ट्रिप साथ भी किए। अभी लास्ट मंथ ही हम लोग एशियन चैंपियनशिप खेलने हांगकांग गए हुए थे। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था हम लोगों ने वहाँ पे, क्योंकि वो लास्ट ईयर जब मैं नेशनल चैंपियन हुआ था तो उस इवेंट में भी सेकंड आए थे। तो टॉप 3 पोजीशंस जो होती हैं वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती हैं एवरी ईयर। ओह ग्रेट। जितने भी इवेंट्स होते हैं इंटरनेशनली, हम लोग साल में 2 या 3 इवेंट्स फेडरेशन जो है वो हमें बाहर भेजती है। अच्छा, फेडरेशन की हिकमत अमली या फेडरेशन की जो आपके साथ कॉर्पोरेशन है उस पर मैं बाद में बात करूंगा। मुझे ये बताइए कि वर्ल्ड मेमन ने भी अपनी अपनी एक चैंपियनशिप का इनेकाद किया था, शायद वो पहली मरतबा था। मुझे नहीं पता था कि किस हद तक वो कामयाब होगी, लेकिन जब मैं उसका विजिट के लिए गया, इत्तफाक की बात है, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। यानी कि लोगों को शौक बहुत है इन चीज़ों का। बेशक कि वो स्टेटस सिंबल के तौर पे कह लें या अपने आप को चिल करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कह लें, हो सकता है कि वो सब चैंपियन बनने की शौक में ना आए हों वहाँ पर, लेकिन इसी शौक को जिस तरह से आपने इसको एक प्रोफेशन के तौर पर यानी कि एक कीन स्पोर्ट्स प्रोफेशन बनाया, तो आप समझते हैं कि इस किस्म की छोटी छोटी जो चैंपियनशिप्स जो हैं वही शौक को बढ़ाती हैं हमारे बच्चों के? देखिए, जितनी ज़्यादा एक्टिविटी होगी, जितने इस तरह के इवेंट्स होंगे, जितने लोग इनवाइट किए जाएंगे, उसी तरह ये गेम ऑटोमेटिकली लोगों के अंदर इसका शौक पैदा होता है। जैसे वर्ल्ड वीमेन वालों ने 2019 में एक इवेंट करवाया था, मुझे पता चला था कि उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 250 पार्टिसिपेंट्स, बच्चे बच्चियां दोनों थे सब मिलाकर, जिसमें बड़े भी थे, बच्चे भी थे,
لیڈیز بھی تھیں. جی بالکل, کیونکہ ایک فیملی اسپورٹ ہے, یہ بڑا اچھی بات ہے. صرف ضروری نہیں کہ صرف آدمی لوگ کھیل سکیں یا لڑکے کھیل سکیں, فیملیز بھی جاتی ہیں کلبس کے اندر کھیلنے کے لیے. ایک انوائرمنٹ آپ کا اچھا ہوتا ہے. آپ باہر کسی ایسی جگہ جانے سے بہتر ہے آپ ایک ایئر کنڈیشن والے ماحول میں, تو آپ کو یہ بھی فکر نہیں کہ آپ کی فیملی کسی ایسی جگہ پہ تو نہیں ہے. انڈور گیم ہے, بالکل انڈور گیم. اچھا علی, دنیا میں اگر تھوڑا سا ہماری ناظرین کی معلومات میں اضافے کے لیے بتانا چاہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ یہ کھیل کہاں کھیلا جاتا ہے, دنیا کے زیادہ تر چیمپئنز جو ہیں وہ کس ملک سے زیادہ نکلتے ہیں؟ جس طرح ایک زمانے میں اسکواش جو ہے وہ پاکستان کا وتیرہ ہوا کرتا تھا, ہمیشہ ورلڈ چیمپئن شپ اور جتنی بڑی بڑی چیمپئن شپ ہوتی تھی اس کا سہرا پاکستان کے سر سجتا تھا. جہانشیر خان اور جہانگیر خان ہمارے معتبر ترین نام ہے. اگر اسپورٹس میں ان ناموں کو پاکستان سے ہمیں نکال دیں تو اس سے بڑی کوئی زیادتی نہیں ہوگی. تو کیسے سمجھتے ہیں کہ 10 پن بالنگ جو ہے دنیا میں کہاں کہاں بہت زیادہ کھیلی جاتی ہے؟ یہ گیم بیسکلی اوریجن ہوا تھا یو ایس اے سے. یو ایس اے میں سب سے زیادہ کھیلی جاتی ہے. گریٹ. یو ایس اے کے اپروکسیمیٹلی ہر اسٹیٹ کے اندر, ہر شہر میں تقریباً 50 بولنگ کلبز ہیں. اب آپ دیکھیں, اور ان کے نمبر آف پلیئرز اتنے زیادہ ہیں, ان کا اپنا الگ ایک نیشنل ٹور ہوتا ہے, پھر انٹرنیشنل ایونٹس الگ ہوتے ہیں. اس وقت جو ورلڈ چیمپئن ہے وہ آسٹریلیا کا ایک پلیئر ہے, جیسن بیلمونٹے. اچھا, جیسن بیلمونٹے, جس کے اسٹائل کو میں نے کاپی کیا تھا جب میں پروفیشنل میں آیا تھا. وہ بھی تھم یوز نہیں کرتا, میں بھی تھم یوز نہیں کرتا. گریٹ. تو میں نے انہی کو دیکھ کے ان کا اسٹائل کاپی کیا تھا کہ وہ کس طرح کھیلتے ہیں. تو میں آپ کو علی بیلمونٹے کہہ سکتا ہوں. گریٹ. یعنی کہ آپ ہمارے وہ شاہکار ہیں, وہ اسٹار ہیں کہ جنہوں نے کاپی کیا ہے, اور بڑا یونیک سی کاپی ہے. دیکھیں نا, ایک تو کاپی ہوتا ہے کہ آپ نے اس کے بال بنا لیے, آپ نے ان کے اسٹائل کو اپنایا. مطلب آپ نے جو ہے نا, کیونکہ وہ اپنا تھم استعمال نہیں کرتے تو انہوں نے بھی وداؤٹ تھم جو ہے وہ اس کو کھیلنے کی کوشش کی. یہ بڑا مشکل ہے. میں سوچ رہا ہوں, کیونکہ میں نے بھی کچھ تھوڑی سی کوشش کی تھی کہ اس کو میں اسپن کراؤں یا کچھ کروں, تو اس میں تھم کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے. میں ابھی یہ سوچ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ مجھے آئندہ آنے والے دنوں میں علی سے کچھ ٹپس لینی پڑیں کسی بالنگ کلب میں جا کے. علی, تو یہ بیلمونٹے کو اپنانے کی کیوں آپ کو, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں اور بہت سارے چیمپئنز ہوئے ہوں گے, کیا وجہ, کیا خاص وجہ ہے؟ میں نے جب فرسٹ ٹائم ٹی وی پہ بولنگ دیکھی تھی, میں نے تو صرف یہیں دیکھی تھی. ایک دفعہ جب ٹی وی پہ دیکھی تھی تو اسی کا میچ آ رہا تھا, وہ ورلڈ کپ کا فائنل کھیل رہا تھا 2011 میں, اور اسی میچ میں وہ جس طرح بال کو تھرو کر رہا تھا, میں نے کہا یہ کوئی الگ طریقہ ہے بال پھینکنے کا. بالکل, کیونکہ نارملی تو آپ نے سب نے دیکھا ہے کہ ایک ہی طریقہ ہوتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی, وہ بالکل ہی ڈفرینٹ اپروچ سے بال کو تھرو کر رہے تھے, اور اسی میچ میں وہ ورلڈ کپ جیتا بھی 2011 میں, اور اس نے اسی میچ میں 300 کا اسکور بھی کیا. تو میں اس کو پھر ٹرائی کرتا رہتا تھا. میری یوٹیوب پہ آج بھی ایک ویڈیو ہے, وہ ایک ہمارے ایک بولر نے ڈالی تھی, اس میں انہوں نے باقاعدہ ایک کیپشن یہی لکھا تھا کہ بیلمو آف پاکستان, کیونکہ اس کو جیسن بیلمونٹے کو شارٹ فارم بیلمو کہتے ہیں اس کو. تو یہ ایک ویڈیو انہوں نے پوسٹ کی. پھر جب میں رینکنگ ایونٹ جیتا تھا تو میں نے کہا مجھے اسی طرح کھیلنا. گریٹ. میں نے تقریباً 1.5-2 سال لگا دیے اسی اسٹائل کو تھوڑا سا بیٹر کرنے کے لیے. ایوری 2 منتھس کے بعد کچھ نہ کچھ. علی, کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ایک آپ کا کنونشنل اسٹائل ہے جس سے آپ نے بچپن سے یا ایک چھوٹی عمر سے کرنا شروع کیا, اب آپ کو خیال آیا کہ نہیں مجھے اس اسٹائل کو اپنانا ہے. اسی طرح سے میں نے بہت سارے کرکٹ کی بالرز کو بھی دیکھا ہے کہ وہ جب اپنے اسٹارٹ میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی کی وجہ سے اسٹارٹ کو چینج کرنا پڑتا ہے تو بڑی محنت کرنی پڑتی ہے اس کے لیے, اور بڑا وقت بھی لگ جاتا ہے. تو کتنا عرصہ لگا اس ایک کنونشنل یا آپ کے روٹین کے اسٹائل کو چینج کر کے بیلمو کے اسٹائل کی طرف آنے میں؟ مجھے اپروکسیمیٹلی کچھ 8 مہینے لگ گئے. 8 مہینے. میں 8 منتھس میں, ہمارے یہاں پہ ایوری 2 مہینے کے بعد کوئی نہ کوئی چھوٹا چھوٹا ایونٹ ہوتا ہے. تو جب میں اس اسٹائل سے کھیل رہا تھا تو 8-9 مہینے ہو گئے کہ میں کسی پوزیشن میں آ نہیں پا رہا تھا. میں خود بھی کافی ڈسپوائنٹ ہو گیا تھا کیونکہ میرا اسکور اتنا کم ہو رہا تھا. تو میں نے کہا اس سے بہتر تو میں اپنے پرانے والے اسٹائل سے کھیلوں. لیکن پھر وہ ایک ہوتی ہے کہ نہیں آپ نے یہی کرنا ہے, بے شک آپ نہیں جیتے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کبھی نہ کبھی تو آپ کا ٹائم آئے گا. تو میں نے کنٹینیوسلی اسی اسٹائل کو اپنا چھوڑا نہیں میں نے. عزم مصمم کیا ہوا تھا کہ مجھے اسی اسٹائل میں کچھ جیتنا ہے تو اسی اسٹائل میں جیتنا ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, دل خوش کر دیا آپ نے کہ ایک موقع پہ آپ اس نتیجے پہ, یعنی کہ ایک سوچ آئی کہ یار اگر اس میں تو بہت ٹائم لگ جائے گا اور کچھ چیمپئن شپس میرے ہاتھوں سے نکل جائیں گے, لیکن آپ نے جو کرنا تھا اس کو زیادہ فوقیت دی. اس کے بعد آپ چیمپئن شپ جیتے؟ میں نیشنل چیمپئن اس کے بعد ہی بنا. ہاں, کیا نیشنل چیمپئن. میں انٹرنیشنل کا ایک ایونٹ کوالیفائی کیا تھا دبئی کے اندر, وہ بھی میں نے اسی اسٹائل میں کوالیفائی کیا تھا. میں نے 2015 اونورڈ جتنے بھی باہر انٹرنیشنل چیمپئن شپس کھیلی ہیں وہ ساری اسی اسٹائل سے کھیلی ہیں, اور الحمدللہ میں اپنی پرفارمنس سے سیٹسفائڈ ہوں, کیونکہ جو فیسلٹیز ہمارے پاس یہاں ہیں ان فیسلٹیز کو دیکھتے ہوئے میری پرفارمنس باہر کافی اچھی تھی.
میں سیٹسفائڈ تھا. بے شک ہم پوزیشننگ میں نہیں پہنچ سکتے کیونکہ obviously بات ہے ٹائم لگتا ہے ان چیزوں میں. جو بچہ 4 سال کی عمر سے کھیل رہا ہے اور جو بچہ 17 سال کی عمر سے کھیل رہا ہے فرق آ جاتا ہے. 13 ایئرس کا ڈفرینس تو یہیں آ گیا. بالکل. پھر ہمارے یہاں پہ انفراسٹرکچر کی تھوڑی کمی ہے. بولنگ سینٹرز جتنے بھی ہیں وہ سارے جو ہیں پبلک کے اورینٹیڈ ہیں. بالکل. مطلب کسی گورنمنٹ کا کوئی بھی نہیں ہے. اسپورٹس بورڈ کے اندر کچھ بھی نہیں. تو یہ ایک چھوٹی چھوٹی فیسلٹیز ہیں جن سے ہم لیک کرتے ہیں. علی اس کو کیا ہم میں عام سننے والوں کے لیے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا اس کو ہم ایک مہنگا گیم کہہ سکتے ہیں؟ بالکل جی کہہ سکتے ہیں. مہنگا گیم بالکل آپ کہہ سکتے ہیں. مطلب یہ عام کہہ لوگوں نہیں سکتے یہ مہنگا گیم ہے. ہے یہ مہنگا گیم عام لوگوں کی دسترس سے باہر ہے. بالکل ایسا ایک عام لے مین جو ہے ایک مڈل کلاس فیملی کو اس طرف جانے کے لیے سوچنا ہوگا, ایک فنڈنگز کا یا ایسا کوئی اسباب پیدا کرنے ہوں گے کہ وہ اس کھیل کی طرف جا سکے. بالکل ایسا ہی. اچھا میں آپ کی بیلمو والا اسٹائل تو میرے دماغ میں پھنس گیا. اب میں اس پہ ہی تھوڑا سا اور آپ سے پوچھوں گا کہ دنیا میں بھی آپ گئے اور کئی دنیا کے لوگوں نے آپ کو اسی اسٹائل میں دیکھو. آپ نے کہا کہ بیلمو کا ایک بڑا یونیک سا اسٹائل تھا اور میں نے اسے اپنانے کی کوشش کی. تو ایک تو آپ کے دوست نے آپ کی وہ ویڈیو بنا کے پاکستانی بیلمو کا ایک آپ کو اعزاز دیا. یہ بہت بڑے اعزاز کی بات ہوتی ہے. شاید میری نظر میں تو یہ بہت بڑا ایوارڈ ہے آپ کے لیے کہ کوئی شخص آپ کو اتنی بڑی شخصیت کے ساتھ ملا رہا ہے اور اسے پاکستان کا ٹیگ بھی ساتھ لگایا. کیا دنیا میں اور لوگوں نے بھی آپ کے اس اسٹائل کو دیکھ کے آپ کو کچھ اپریشیٹ کیا, ریکگنائز کیا؟ دیکھیں پاکستانی پلیئرس کو کافی اپریشیٹ کرنا شروع ہو گئے ہیں باہر کے. ماشاءاللہ. کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ صرف کرکٹنگ نیشن والا جو ملک ہے جی وہ کوئی اور سپورٹس بھی کھیلتا ہے. گریٹ. اور اب یہ اسٹائل اتنا یونیک مطلب عام ہو گیا ہے اسٹائل. اب آپ کہہ سکتے ہیں مطلب جو بھی نیا بچہ یہ گیم سٹارٹ کرتا ہے, صرف یہاں کی میں بات نہیں کر رہا, باہر میں بھی بات کر رہا ہوں, وہ اسی اپروچ کو استعمال کرتا ہے. اس کو 2-handed اپروچ بیسکلی. اچھا 2-handed اپروچ ہوتی ہے. تو اب تو میرے خیال سے اگر ایک باہر کی انٹرنیشنل چیمپئن شپ میں اگر 200 پلیئرز اگر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو میرے خیال سے اس میں سے 150 پلیئرز تو وہ ہوں گے جو 2-handed اپروچ یوز کرتے ہیں. گریٹ. کیونکہ یہ اتنا پھیل گیا ہے. وہی ایک بندہ ہے جو میں نے آپ سے کہا جس نے ورلڈ کے اندر اس اپنے اپروچ کو ریکگنائز کروایا, دکھایا. تو اب اس میں جو ہے کئی لوگ یعنی کہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک نئی انوینشن تھی جو ایک شخص نے کی ہے اور دنیا اب اس کے پیچھے لگ گئی. اور اب آج کل جتنے بھی نئے پلیئرز ہیں وہ سب اسی اسٹائل کو اپروچ کر رہے ہیں. کیا بات ہے, کیا بات ہے. علی بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے مل کے, اور آپ سے یہ باتیں بھی جاری رہیں گی انشاءاللہ. علامہ صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آیا تو آپ نے بھی اندازہ کر لیا ہوگا. عزم مصمم اگر کوئی شخص کوئی انسان کسی بھی کام کے لیے ارادہ کر دے اور اس کے پیچھے جٹ جائے, جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ میں بڑا حیران ہوا کہ علی کے ہاتھوں سے چیمپئن شپ جا رہی تھی, شاید کچھ جگہوں پر وہ اپنے آپ کو محسوس بھی کر رہے ہوں, لیکن انہوں نے وہ کیونکہ سوچا ہوا تھا کہ مجھے اسی طرح سے آگے بڑھنا ہے اور اسی میں رہے, اور پھر وہ نیشنل چیمپئن رہے. نیشنل چیمپئن بننا کسی بھی فیلڈ کے اندر, کسی بھی کھیل میں, کسی بھی شعبے میں کوئی آسان کام نہیں ہے. کیسے دیکھتے کہ انسان کے اندر یہ عزم پیدا بھی ہو اور پھر وہ عزم پر قائم بھی رہے اور پھر اس کے بعد اسی عزم کے ساتھ وہ کامیابیاں اور کامیابیاں بھی حاصل کریں. دیکھیں قانون قدرت ہے, اللہ رب العزت کسی کی محنت کو رائے گا نہیں فرماتا. ایک انسان عزم مصمم کر لے کہ میرا یہ گول ہے اور میری یہ منزل ہے اور مجھے اس جگہ پہنچنا ہے, اور پھر اس سے ریلیٹڈ معلومات انفارمیشن جمع کرنا شروع کر دے اور اس کام پر لگ جائے. بہت سارے جو نا معاملات میں وہ کبھی گرے گا, کبھی اٹھے گا, کبھی گرے گا, کبھی اٹھے گا, اور پھر وہ ایک اپنا تہیہ کر لے کہ مجھے اس جگہ پہنچنا ہے, تو اللہ رب العزت کی غیبی مدد آنا شروع ہو جاتی ہے. کیونکہ اللہ کا قانون کیا ہے جو شروع میں نے بیان کیا کہ اللہ کسی کی محنت کو رائے گا نہیں فرماتا. تو اگر انسان کسی بھی جگہ پہنچنا چاہتا ہے, اپنے اسٹیٹس کو بلند کرنا چاہتا ہے یا کسی بھی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے, تو سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ بندہ محنت بھی کرے اور فوکس کرے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھوڑے کے آگے جو ہے نا, جی ہاں, وہ کیونکہ اس کا فوکس اپنی منزل کی طرف ہے. دائیں بائیں دیکھے گا, کوئی کہے گا یار یہ کس چکروں میں پڑ گئے. مثال کے طور پر علی بھائی نا, علی بھائی سے کسی نے کہا ہوتا یار پوری دنیا کرکٹ کی طرف ہے, پوری دنیا فلاں کی طرف ہے, آپ یہ کیا کر رہے ہو. اگر انہوں نے کان دھرے ہوتے ارے تو پھر وہ کبھی شاید ہو سکتا ہے کہ آج ہمارے درمیان نہ بیٹھے ہوتے, نہ درمیان بیٹھے ہوتے, نہ اپنی منزل مقصود تک پہنچتے, بلکہ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے کہ مجھے پہنچنا ہے. جیسا کہ آپ بتا رہے کہ یہ نیشنل چیمپئن ہے. کس وجہ سے؟ کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ اپنی منزل کی طرف فوکس رکھا, اللہ نے مدد فرمائی اور انہوں نے منزل کو اپروچ کر لیا. یہی اصل ہوتا ہے, چاہے دینی امور ہو, دنیاوی امور ہو,
بزنس پوائنٹ آف ویو یا کوئی بھی معاملہ ہو, انسان جب جب اپنی منزل کی طرف فوکس کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندہ منزل کو پا ہی لیتا ہے. سبحان اللہ. جب آپ نے کسی بھی منزل کی طرف دیانت داری اور نیک نیتی کے ساتھ قدم بڑھانا شروع کیے تو کہتے ہیں کہ آپ ایک قدم منزل کی طرف بڑھتے ہیں, منزل آپ کی طرف 2 قدم آگے بڑھ جاتی ہے. علی, آخر میں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ کے گولز علی نے پلان کیا ہوا ہے کہ اب آئندہ یقینی طور پر زندگی تو بہت بڑی ہے, چیمپئن شپس تو دنیا بھر میں ہوتی ہے, یا علی سمجھتے ہیں کہ اب کچھ نئی نسل کو تیار کیا جائے, کچھ کوچنگ کی طرف جائیں, کمیونٹی کے اندر آپ کیا چاہتے ہیں ایسا کہ کمیونٹی کے اندر ہم کو ایسے کلبس, یا کہ کلبس نہ صحیح تو کم از کم ایسے بچوں کو تیار کریں جن کو ایسا شوق ہو. علی نے کچھ پلان کیا اگلے فیوچر, اپنے فیوچر کے لیے اور کمیونٹی اور سوسائٹی کے فیوچر کے لیے؟ دیکھیں, کمیونٹی بیسکلی ایونٹس اس طرح کے آرگنائز کروائے, بالکل, جس میں جو ہماری یوتھ ہے, یوتھ کو انوائٹ کریں اس میں. گریٹ. کیونکہ یوتھ اگر ہماری اسپورٹس کی ایکٹیویٹیز میں رہے گی تو ان کے لیے بھی ان کا فیوچر کافی زیادہ سیکیور ہے, کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں اس میں بچوں کا اسپورٹس میں ہونا بہت ضروری ہے. تو کمیونٹی سے یہی ریکویسٹ ہے, صرف پوری میمن کمیونٹی سے, کہ اگر بچوں کے ایونٹس ہوتے ہیں اچھا ہے, اس میں نیو بچے آئیں گے, ایک شوق پیدا ہوگا, بچے کھیلیں گے گیم. اور میرا پرسنل جو ابھی فی الحال جو ایک گول ہے وہ بس یہی ہے کہ ایک انٹرنیشنل گولڈ پاکستان کے لیے ہو, جو انشاءاللہ. اور اولمپک میں ہے یہ کھیل؟ اولمپک میں ہے. اولمپک میں ہم لوگ 2022 میں جو اولمپکس ہوا ہے ابھی لاسٹ, اس میں میرے خیال سے 5 ووٹ سے بولنگ کا سپورٹ جو ہے وہ رہ گیا تھا. اچھا, 5 ووٹ سے, سمجھ رہا ہوں, 5 ووٹ اگر اور ملتے تو یہ حصہ ہوتا. یہ بولنگ جو ہے اولمپکس کے اندر ایڈ ہو جاتا ہے 2022. اور میرا خیال ہے کہ جس چیمپئن شپ رینکنگ میں آپ یا آپ جیسے اور لوگ ہیں, تو میرا خیال ہے کہ شاید اولمپک میں موقع ملنے کے چانسز ضرور. بالکل, 2027 میں ایک اور اولمپکس ہونے والا ہے, جس کے لیے صرف پاکستان سے نہیں پوری دنیا سے لوگ آئیں گے, کہ کیونکہ یہ ہم اس گیم کو ہم سپورٹ ہی سمجھتے ہیں. ایک اس کا ٹیگ لائن ہے, بولنگ از اے اسپورٹ. بولنگ از ناٹ جسٹ فار ریکریشنل پرپز, اٹ از اے اسپورٹ. اور جتنے بھی ایتھلیٹس ہیں وہ اس گیم کو اسپورٹ سمجھتے ہیں, تو وہ چاہتے ہیں کہ اولمپکس میں ہونا چاہیے. ہاں, میں نے ایسے بہت سارے اولمپکس میں کھیل دیکھے ہیں جو اسی انداز کے ہوتے ہیں کہ اولمپک کا پارٹ ہیں, تو نو ڈاؤٹ کہ بالنگ کو بھی ہونا چاہیے. اور ہماری پوری دعا ہے کہ جو ہے نا اس مبارک ماہ کے وسیلے سے, کیونکہ ہمارے نوجوانوں کو جب آگے بڑھنے کا موقع ملے گا اور جب ہمارا گھر کا کوئی فرد اس انداز سے ترقی کا منازل طے کرتا ہوا آگے کی طرف جائے گا, تو اس سے ہم سے زیادہ اور کون خوش ہو سکتا ہے. تو ناظرین, آج کے اس پروگرام میں بڑی مختلف نوعیت کی باتیں ہوئیں, اور اسپورٹس ہمارا کلچر بھی ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ کھیلوں کی طرف نوجوان جائے گا تو وہ موبائل, کمپیوٹر اور دیگر ہوٹلوں پہ اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے ایک پراپر اور ایکٹیو جگہ پر اپنی زندگی, اپنے جسم اور ذہن کو ایکٹیو رکھ سکے گا. پروگرام آپ کو کیسا لگا یقینی طور پر اگلے اپنے کامنٹ سیکشن میں ضرور اپنے کامنٹ سے نوازیے گا. علامہ صاحب, اجازت چاہوں گا آپ سے بھی, اور بہت بہت شکریہ ایک بار پھر ہمارے ساتھ رہنے کے لیے, اپنی ایمان افروز گفتگو کے لیے. علی, بہت خوشی ہوئی آپ سے مل کر, اور مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ مل کر, جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ کسی بھی ایسی آرگنائزیشن کو ملا کے کچھ ٹریننگ سیشنز ہی صحیح نوجوانوں کو آپ کے بارے میں بتائیں, اور ان کو بتائیں کہ کس طرح سے وہ اپنی زندگی میں اگر کچھ 10 پن بالنگ کا شوق رکھتے ہیں تو کس طرح سے اس اپنے شوق کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, برکات رمضان کی محفل کو آج یہیں پہ اختتام کرتے ہیں. اگلی محفل میں نئے مہمانوں کے ساتھ, نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے الطاف بیانی کو. اللہ نے کے بعد.